میرے بھائی آپ ہمیں جوتیاں بھی ماریں اور رونے کا موقع بھی نہیں دیں گے؟ نہیں سرکار، ایسا نہیں ہوگا. ہم روئیں گے بھی نہیں اور وہ جوتیاں چھین کے آپ کے سروں پہ ماریں گے، بلکہ آپ کے ہینڈلرز کے سروں کے اوپر ماریں گے. چونکہ ان کا دعویٰ ہے ان کی جوتی ان کے سر پہ مار رہا ہوں. آج کے کلپ میں ہم بھی یہی کام کریں گے، مرزے کے ہاتھ سے جوتیاں چھین کر اسی کے سر پر ماریں گے. اور مرزے کے شاگرد چاہے اس کو گفٹ سمجھیں یا کچھ اور سمجھیں، بہرحال ہم وہی کام کرنے جا رہے ہیں جو مرزے نے اپنے متعلق بتایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. وہ بھی کیا دن تھے، ہاں ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. اچھا آج آپ دیو ہیں، تو چلو دیو کا معنی بھی بتا دیں کہ اس کا معنی کیا ہے. دیو کہتے ہیں شیطان کو. ہاں جی ہاں. یہ تھی پہلی جوتی جو ہم نے مرزے کے ہاتھ سے چھین کر اسی کے سر پر مار دی. ادروائز پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جو ہمارے فقہ حنفی کے دیوبندی اور بریلویوں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا خاوند دوسرے ملک ہو اور پیچھے سے اولاد ہو جائے تو وہ کرامت کی اولاد تصور کی جائے گی. اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ ان کے مفتیہ کرامت کی اولاد ہے. اگر مرزا اس مسئلے پر علمی انداز سے اشکال پیش کرتا تو ہم بھی علمی انداز میں جواب دیتے، لیکن مرزے نے کہا کہ ان کے اکثر مفتیان کرامت کی اولاد ہیں. تو آئیے ہم بتاتے ہیں کون کرامت کی اولاد ہے. میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ ہیں جو میں نے حج کے موقع پہ گزارے ہیں 2007 میں دسمبر میں. وہ 40 دن، اس وقت بچی ہماری 2 سال کی تھی اور وہ ہم اپنے والدین کے پاس چھوڑ گئے. شادی ہوئے ہوئے بھی آلموسٹ 2 سال ہی گزرے تھے. تو 40 دن ہم نے ماشاءاللہ جو زندگی کے گزارے ہیں وہ دوبارہ اس طرح کے 40 دن نہیں نصیب ہوئے. جی بچی 2 سال کی تھی اور شادی کو آلموسٹ 2 سال ہوئے تھے. اب یہ بچی اس کو کیا کہیں گے، کرامت کی اولاد کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ اور آلموسٹ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2 سال ہوئے تھے، یعنی بچی 2 سال کی اور شادی کو تقریباً 2 سال. بیسیکلی یہ سب کے سب لوگ کوئی ذہنی مریض تھے جسے حدیث میں مجنون کہا گیا ہے. یہ اسے مجذوب کہہ لیتے ہیں، قلندر کہہ لیتے ہیں، یہ سارے پاگل ہی تھے. سیدھی سی بات ہے. اچھا سارے پاگل تھے. اب ہم کیا کریں گے، مرزے کے ہاتھ سے مرزے کی جوتی چھین کر مرزے کے سر پر مار دیں گے. دنیا میں ہر پاگل بندے کو دوسرے پاگل ہی نظر آتے ہیں، یہ نیچرل ہے. یہ تھی مرزے کی جوتی جو ہم نے اسے چھین کر اسی کے سر پر مار دی. اور اگر کوئی پوچھ لے گا تو قسم اٹھا کے، اچھا یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں یہ نشانی کس کے اندر موجود ہے. اچھا وہ جو آپ نے تکبر کی بات کی تھی، واللہ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے تکبر کے معاملے میں مجھے بالکل، آپ جسے کہتے ہیں نا ٹرانسجینڈر رکھا ہوا ہے. مجھے کبھی اس کا وسوسہ بھی نہیں آیا. اچھا واللہ باللہ تعالیٰ 3 قسمیں کھائیں. جو بندہ اپنے ایک جھوٹ کو سچا بنوانے کے لیے 3 قسمیں کھائے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا، یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. اور یہ ہم نے پتہ کیا کیا ہے، مرزے کے ہاتھ سے جوتی چھینی ہے اور اسی کے سر پر مار دی ہے. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ تمام مکاتب فکر کو سنیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مخالفین کیا کلپ ہی کیا چڑھتا ہے، اس کو سننا نہیں ہے. یار اگر آپ سچے ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ اس کو سننا نہیں چاہیے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ تو یہ تو کافروں کی روش تھی، آپ مسلمان ہیں. اچھا یہ کافروں کی روش تھی کہ فلاں کو نہ سنو، اور مرزے نے یہ بات کبھی نہیں کہی. تو آئیے اب مرزے کے ہاتھ سے ہی ہم جوتی کھینچتے ہیں اور اسی کے سر پر مارتے ہیں. ایک بھائی کا سوال ہے، میرا آڈیو ویڈیو سینٹر ہے اور میں فلموں، گانوں اور نعتوں کی سیڈیز بیچتا ہوں اور گاہکوں کو موبائلوں میں بھر کر بھی دیتا ہوں. اس کے علاوہ سپیکر، سیڈیز وغیرہ کا بھی بیچتا ہوں. تو کیا یہ آلات موسیقی میں شامل ہوگا؟ کاروبار حلال ہے؟ بچ جائے نا میرے بھائی، صرف وہ کام کریں نا جو جائز والا ہے. آپ گانے شانے نہ بھر کے دیں. میں تو کہوں آپ تقریریں بھی نہ بھر کے دیں مولویوں کی، وہ بھی آپ ان کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں. مطلب گانوں سے تو دنیا خراب کریں گے اور ان تقریروں سے تو ان کی آخرت بھی خراب کر دیں گے. جی ناظرین دیکھا آپ نے، مرزا کہہ رہا تھا میں نے تو کبھی نہیں کہا، اور یہ کافروں کا روش ہے کہ فلاں کو نہ سنو. حالانکہ یہاں خود کہہ رہے ہیں کہ ان مولویوں کی تقریریں بھی بھر کر نہ دو، لوگوں کے عقیدے خراب کریں گے. اچھا پھر کہہ رہے ہیں گانوں سے صرف دنیا خراب ہوگی. یعنی کیا مرزے کے نزدیک گانے سے آخرت خراب نہیں ہوتی؟ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرزے کو نہ سنو تمہارا عقیدہ خراب ہوگا، تو مرزے کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ روکتے کیوں ہیں، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا. حالانکہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اس نے کہا ہے، یہ بات کی ہے. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے یا کافروں کا طریقہ ہے، اور مرزا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. جو کرامت قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے فی نفسی ہی، کرامت کو تو ہم مانتے ہیں. جو تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا، بالکل ہم مانتے ہیں. اس کرامت کا انکار کون کرے گا؟
वही जिसका कुरान और सुन्नत पे ईमान नहीं होगा। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, मिर्ज़े ने कहा कि करामत का मुनकिर काफिर है, वो करामत जो कुरान में है। और फिर नाम लेकर इसने कहा, तख्ते बिल्कीस का तज़किरा किया। कहता है कि इस करामत को हम मानते हैं और इसका इनकार वही करेगा जिसका कुरान और सुन्नत पर ईमान नहीं होगा। ये सारी बात मिर्ज़े ने इस वीडियो में की। अब हम आपके सामने मिर्ज़े के हाथ से जूती छीनकर मिर्ज़े के सर पर मारने लगे हैं। मिर्ज़े ने एक और वीडियो में इसी करामत का इनकार किया है, आप वो भी सुन लें। तो करके दिखाना, इस तरह की कोई करामत नहीं। ये तख्ते बिल्कीस का वाकया भी हम भी उसे समझाने के लिए कभी कभार करामत कह देते हैं, एक्चुअली वो करामत कोई नहीं है, वो तो दावा है। जी नाज़रीन, फैसला खुद करें, इसने यहाँ इस वीडियो में इसके करामत होने का इनकार किया या नहीं। और मिर्ज़ा अपने ही फतवे के मुताबिक करामत का इनकार करके, करामत भी वो जो कुरान में है उसका इनकार करके अपने फतवे के मुताबिक काफिर हुआ है या नहीं। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर हम आज कोई शख्स नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत करे तो उसको हम बाद ज़ालिका ज़नीम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो स्टेटस है ये तो इल्मुल गैब से ताल्लुक़ रखता है। कोई शख्स किसी के बारे में नहीं कह सकता कि वो हलाली है या हरामी है। मिर्ज़े ने इस वीडियो में ये बात की कि किसी गुस्ताखी करने वाले को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने वाले को ये कहना कि हरामी है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इल्मुल गैब के साथ है। हमें क्या पता कि वो हलाली है हरामी है। अब मिर्ज़े के हाथ से हम जूती छीनेंगे और उसके सर पर मारेंगे और आप देखते जाएं। उनका सर काट कर जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने ला के रखा गया, ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये खुद भी इब्न मरजाना, ये खुद भी वलदुज़्ज़िना था, इसका बाप भी वलदुज़्ज़िना था। ये सारे गुस्ताहाने रसूल ऐसे ही होते हैं, ज़ियाद। जी नाज़रीन, सुन लिया आपने, मिर्ज़े ने यहाँ वाज़े तौर पर कहा सारे गुस्ताखाने रसूल ऐसे ही होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या मिर्ज़े के पास इल्मुल गैब आ गया है? मिर्ज़े ने तो पिछली वीडियो में ये बात की थी कि इसका ताल्लुक़ इल्मुल गैब के साथ है और हम अपनी तरफ से किसी को नहीं कह सकते। यहाँ मिर्ज़ा सारे गुस्ताखाने रसूल के मुतल्लिक़ ये लफ्ज़ बोल रहा है। तो मिर्ज़े की ये जूती मिर्ज़े के सर पर लग रही है या नहीं लग रही, ये फ़ैसला आप खुद कर लें। ये हाथ बांधना छोड़ना ये छोटा मसला है। असल में हनफियों से हमारा मेन इख्तिलाफ उनके अकीदों पे है, और जो वो रफुल यदैन के दुश्मन बने हुए हैं, रफुल यदैन के साथ जो दुश्मनी करते हैं उसे मक्खियां मारना कहते हैं। और उनके पीर अब्दुल कादिर जिलानी तो पूरी जिंदगी मक्खी मारते रहे, और ये लोग जो है वो बेशर्मी के साथ उनके नाम की 11वियां पका पका के खा रहे हैं। हनफियों से हमारा मेन झगड़ा यह है कि तुमने रसूलुल्लाह की सुन्नत का मजाक उड़ाया। देख लेते हैं कि रफ़ा यदैन को मक्खियां मारना किसने कहा है और इस सुन्नत का मजाक किसने उड़ाया है। वैसे मौलवी तो पता कितनी वजारगी नाल नमाज पढ़ देना, रफ़ा यदैन भी इंज हो रहा होंदा है। ओनू छड़ दो, इमामे काबा दा रफ़ा यदैन वेख लो, टुट्टा भज्जा लूला लंगड़ा रफ़ा यदैन करते हैं। इमामे काबा को रफ़ा यदैन करते देखे, ये रफ़ुल यदैन तो ये है। अब हजार तो फिर लोगों ने कहना ना मक्खियां मारते हैं, वो रफ़ा यदैन नहीं होता, वो मक्खी होती है। ये तो इमामे काबा दी भी नहीं रुकती, वो भी इंज मक्खियां मारदा है। तो आड़ी किथों रुकनी, सिवाय जमातुल मुस्लिमीन वालों के या हमारे स्टूडेंट्स के। चीदा चीदा लोग हैं जो रफ़ुल यदैन सही इंसानों वाला करते हैं, ज़्यादातर तो मक्खी मार रहे होते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इतना इस्तकबाल काफ़ी रहेगा मिर्ज़े की हकीकत को समझने के लिए। मज़ीद अगर आपने देखना हो तो हमारे चैनल को देखें, इमरान सफदर के नाम से चैनल है, इसको आप देखें तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी मिर्ज़े के मुतल्लिक़ आपके सामने हक़ाइक़ वाज़ेह होंगे।